السلام علیکم، سی ایس ایس لرنرز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج میرے پاس دو اہم باتیں ہیں جن پر میں اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک اس میں مسئلہ ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے، اور دوسرا جو نواز شریف صاحب کی تقریر اور پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو بیان دیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے تو گلگت بلتستان کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیا جائے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ گلگت بلتستان بہت پہلے کر چکا تھا۔ نومبر 1947 میں گلگت بلتستان جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر سے الگ ایک حصہ ہے، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں باقاعدہ ایک صوبے کا درجہ دے۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے نومبر 1947 میں ہی یہ قرارداد پیش کر دی تھی۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک اپنے آرٹیکل میں یہ چیز بڑے واضح الفاظ میں لکھی ہے۔ اس ویب سائٹ پہ آپ کو وہ آرٹیکل مل جائے گا جس میں نے بیان کیا کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس وقت اسے حل کرنے کی کوشش کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 15 ستمبر کو، تو الیکشنز ہو جانے کے بعد وہاں پہ استصواب رائے کروا لیا جائے، اور پھر اگر لوگوں کی یہی مرضی ہے جو پہلے تھی اور وہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، تو پھر پاکستانی پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی کرے اور گلگت بلتستان کو اپنا حصہ بنا لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں کم از کم فی الحال نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور بھارت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پر سی پیک جیسے پروجیکٹ کا بننا جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ شروع کے مہینوں میں 2020 کے شروع کے مہینوں میں بھارت یہ بھی منصوبہ سازی کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان پر کسی طریقے سے کوئی حملہ کیا جائے اور ایک پریشانی اور ایک ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا کی جائے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مئی میں چائنا اور بھارت کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اتنا سیریس جو ہے وہ مسئلہ شروع ہوا کہ بھارت کی جتنی بھی فوج ہے اس کا سارا رخ جو ہے وہ وہاں ہو گیا اور گلگت بلتستان سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ لہٰذا یہ چائنا کے مفاد میں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا جائے، لیکن فی الحال پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ علاقہ اسی صورتحال میں رہے گا، اسٹیٹس میں رہے گا، تو تب تک جو ہے وہ انڈیا کا جو ایگریشن ہے کشمیر پہ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کی یہ مرضی ہے اور اسے 70 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کے مفاد کو مد نظر نہ رکھیں۔ دوسری جو بات ہے وہ تقریر کے حوالے سے ہے، جو اب آپ نے سن لی ہیں، بہت ساری باتیں میڈیا میں اس سے ریلیٹڈ آ چکی ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ GHQ کے چکر پہ چکر کاٹتے رہے اور کوشش کرتے رہے ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور کسی طریقے سے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اعتماد میں لے کر اپنا جو ہے وہ رستہ سیدھا کیا جائے، اور آخری دفعہ جو محمد زبیر صاحب کے ذریعے جو گورنر سندھ رہ چکے ہیں ان کے ذریعے سے ایک اور کوشش کی گئی۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بڑی اہم بتاتا چلوں کہ زبیر صاحب کے ذریعے ہی یہ کوشش کیوں کی گئی، اور زبیر صاحب کیوں وہاں پہ گئے اور کس کے کہنے پہ گئے اور کس کا پیغام لے کر گئے۔ زبیر صاحب نے میڈیا میں آ کر تو یہ کہہ دیا کہ نہ مریم بی بی کو پتہ تھا اور نہ نواز شریف کو پتہ تھا۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ محمد زبیر اور اسد عمر، آپ جانتے ہوں گے، یہ دونوں بھائی ہیں، اور ان دونوں کے جو والد ہیں وہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے تعلقات تو بہرحال جو اس وقت ملٹری کی ہائی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل باجوہ، وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل باجوہ کو کیوں منتخب کیا تھا کہ انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے؟ انہیں منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جب جنرل راحیل شریف ریٹائر ہوئے ہیں تو اس کے بعد 4 جنرل ان لائن تھے سینیورٹی کے لحاظ سے جن کو سپرسیڈ کیا گیا اور ان کی جگہ جنرل باجوہ کو بٹھایا گیا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور اسلام آباد میں ان کا جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے کی جو ہے وہ جنرل باجوہ نے مخالفت کی،
اور یہ بات نواز شریف تک پہنچائی گئی کہ جنرل باجوہ نے اس کی مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ پھر ٹھیک ہے کہ ہمیں ایسا ہی جنرل چاہیے جو ان کی مخالفت کرے، جس وجہ سے انہیں منتخب کیا گیا نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے نوید مختار صاحب ہیں، جنہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا، اور انہیں ڈی جی آئی ایس آئی اس وجہ سے لگایا گیا، وہ کون ہیں؟ وہ مریم نواز صاحبہ کے سمدی ہیں۔ تو جب ان کو لگا دیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی، تو اس کے بعد نون لیگ کا یہ خیال تھا کہ اب ہمیں فوج سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی ہم ملک میں جیسی بھی چاہیں بدماشی کرتے جائیں، ہمیں یہ لوگ نہیں روکیں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا، جب ان لوگوں نے اس قسم کے اقدامات کرنے شروع کیے، جیسے پاناما کیسز سامنے آئے ہیں، تو یہ فوراً گئے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اور کہا کہ ان کیسز کو ختم کروا دیں۔ تو انہوں نے وہی موقف اس وقت دیا جو آج ان کا موقف ہے کہ عدالت کے معاملات کو عدالت میں حل کریں، سیاسی معاملات کو پارلیمان میں حل کریں، اور اگر نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو ہمیں آ کر بتائیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو بڑی مخالفت ہوئی، بڑی سبکی کا سامنا ہوا کہ یہ تو ہماری جو امیدیں تھیں ان پہ پانی پھر گیا، جیسے مشرف کے وقت پہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں جس وقت جنرل جہانگیر کرامت کو جبری طریقے سے نواز شریف نے جو ہے وہ ریٹائر کروا دیا تھا، تو اس کے بعد جنرل مشرف کو اسی طریقے سے جنرلز کو سپرسیڈ کر کے منتخب کیا گیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جنرل مشرف جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ فوج میں نظام کس طرح سے چلتا ہے، فوج میں یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی جاتی، کون جو ہے وہ سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان ہے، یا شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث کوئی بھی ہے۔ فوج میں جو بندہ ہے وہ صرف پاکستانی فوجی ہوتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری جو فوج کی مضبوطی ہے وہ اسی چیز پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ یہی غلطی اب انہوں نے دوبارہ کی، اور دوبارہ غلطی کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلا کہ جو کیسز چل رہے تھے وہ ویسے ہی چلے، اور جو ان کا نتیجہ نکلنا تھا وہ بھی اسی طرح نکلا۔ اچھا، اب کیا ہوا، الیکشن کے بعد بھی ان لوگوں کی طرف سے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ سب سے زیادہ جو جی ایس کیو کے چکر اس معاملے میں لگا رہے ہیں ان میں شریف صاحب ہیں اور چند پی ایم ایل این کے اور لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد جب کوئی بھی بات ان کی نہیں بنی، اب سے 2 دن پہلے، اس اے پی سی سے 2 دن پہلے جو ہے وہ آخری ملاقات ان کی ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ریلیف دلوا دیں کورٹ سے، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں جس طرح آپ چاہیں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو باجوہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں وہی کہا جو وہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ معاملات آپ کے جی ایچ کیو میں نہیں حل ہو سکتے، انہیں آپ پارلیمان میں جا کے حل کریں۔ تو اب جو کچھ میڈیا پر آ کر انہوں نے کہا وہ بہت واضح ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے اس حد تک اپنے وطن کی جو ایک سالمیت ہے اس کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں، اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال جو کہ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ سب لوگوں کو دکھا دیا، ان کی ویڈیو کو چلنے دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جن لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پہ روزانہ کی بنیاد پر جو اہم خبریں ہیں ان پہ انالیسس پیش کیے جاتے ہیں۔ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔